یہ ایک دفعہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور متوجہ کرتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان ایمان لے کر آؤ۔ آمنو امر کا صیغہ ہے، آپ کے لیے واضح اور روشن سی بات ہے۔ عجب ہے کہ صاحبان ایمان کو ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کی حکمت کو قبول کرتے ہیں، ان کو اعتراض کا تو حق نہیں ہے کہ وہ یہ اعتراض کریں کہ کیوں ہمیں ایمان والوں کو ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیکن سوال کا حق بہرحال رکھتے ہیں۔ اور تشنگان علم کے ذہن میں فوراً جو چیز ابھرتی ہے وہ یہ کہ یہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو ایمان کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ قابل غور نقطہ ہے، واضح سی بات ہے کہ ایمان کے درجات ہیں۔ ایمان ایک ایسا گوہر ہے کہ جو اتنے درجات رکھتا ہے جتنے خود انسان درجات رکھتے ہیں۔ مجھ میں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی میرے ایمان میں اور مولا کے ایمان میں فاصلہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جتنا مجھ میں اور عمار یاسر میں فاصلہ ہے اتنا ہی میرے اور ان کے ایمان میں بھی فاصلہ ہے۔ عمار یاسر ان بلندیوں پہ اگر پہنچے تو اپنے ایمان کی بدولت پہنچے۔ سلمان منا اہل البیت کا اگر لقب پاتا ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے وہ لقب پاتا ہے۔ ایمان وہ دولت ہے جو انسان کو ایک تحفظ دیتی ہے، اور وہ ایسی روشنی ہے کہ جس میں انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور وہ ایمان ہی ہے جو انسان کو ترقیوں تک لے جاتا ہے۔ اور صاحبان ایمان وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی مصیبتوں سے مزے لیتے ہیں۔ وہ چیزیں جو عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہیں، صاحبان ایمان کے لیے ان سے گزر جانا کھیل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم مسائل پڑھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا، اس کا وقت آخر میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جملے ہوتے ہیں جو انسان کو توڑ کرنے پڑتے ہیں ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے۔ آپ سوچیں کہ کربلا کے اتنے جان گداز مسائل سے گزر جانا سوائے عشق الہی، سوائے محبت الہی کی کوئی ممکن بات نہیں۔ جن مسائل کو انسان تصور نہیں کر سکتا ان مسائل سے اہل بیت گزر گئے، جن کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوچنا بھی شاید ہمارے لیے مشکل ہے ان مسائل کا اور ان مشکلات کا۔ ایک جملہ ایک بزرگ عالم کا کہ وہ کون سے مسائل ہیں، فارسی کا ان کا جملہ کیونکہ سارے میرے برادران سمجھتے ہیں کہ چے بلائی بود خدا برسر علی نے ابود، جس کو میں ان برادران کے لیے جو فارسی یا نہیں سمجھتے یا کم متوجہ ہوتے ہیں ترجمہ کروں کہ وہ کون سی مصیبت تھی، وہ کون سا مسائل تھا، وہ کون سی مشکل تھی جس سے خدا نے علی کو نہیں گزارا۔ اگر آپ کو مولا ان بلندیوں پہ نظر آتے ہیں تو پاکستان میں سٹیج کا ایک معروف جملہ ہے کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ واقعی بھی اسی طرح ہے، حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ خدا جس کو جتنا بلند درجہ دیتا ہے اس کو امتحان بھی اتنے ہی سخت لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایک بلند صلوات پڑھیں اہل بیت کی ذات۔ اللہم صل علی محمد۔ میں مقدمتاً 2-3 واقعات آپ مومنین کی خدمت میں عرض کروں، انہی کو جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ بنا کے 2-4 واقعات اسی کے ضمن میں انبیاء سے، قرآن خدا صلوات اللہ علیہ وسلم اجمعین سے۔ ایک شخص بغداد کے بازار میں جاتا ہے اور ایک دکاندار سے کہتا ہے، بہت توجہ سے انتہائی لطف آئے گا کہ اتنا اس میں ایک مرموز جملہ ہے
جو انسان اگر اس پہ توجہ کرے تو اپنے ایمان کا بھی جائزہ لے سکتا ہے کہ برادر بزرگ فرما رہے تھے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت بھی تو کہیں کہ ہم ان کے محب ہیں، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر انسان اپنا امتحان بڑے آرام سے لے سکتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں بغداد کے بازار میں گیا اور ایک دکاندار سے کہا کہ مجھے کافور چاہیے۔ کافور اس کو کفن میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کافور نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، کافور ہے تمہارے پاس۔ اس نے کہا دکان میری ہے، چیز میری ہے، مجھے بہتر علم ہے یا نہیں ہے، میں اتنے گاہکوں کو واپس بھیج چکا ہوں، یہ کہہ کر کہ میرے پاس کافور نہیں ہے، اور تم ضد لگائے کھڑے ہو اور رٹ لگائے کھڑے ہو کہ میرے پاس کافور ہے۔ کہا نہیں برادر، تیرے پاس کافور ہے لیکن تو فراموش کر چکا ہے، تو بھول چکا ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کہاں ہے؟ کہا جاؤ دکان کے اندر فلاں جگہ فلاں بوری، اس کے پیچھے ایک تھیلا، اس تھیلے کے اندر کافور پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جا کے دیکھا تو واقعی کافور پڑا ہوا تھا۔ کہتا ہے میں فوراً تعجب میں پڑ گیا کہ یہ دکان میری ہے، چیزیں میری ہیں، میں ہر وقت یہاں سے چیزیں اٹھا کے اپنے گاہکوں کو اور اپنے مشتریوں کو دیتا ہوں، اس کو کہاں سے علم ہوا کہ یہ کافور میری دکان میں پڑا؟ کہتا ہے میں نے آج اس سے پوچھا کہ تو معمولی انسان نہیں لگتا، تو کوئی غیر معمولی انسان لگتا ہے، مجھے بتا تجھے اس کافور کا ایڈریس کس نے بتایا؟ تجھے کس نے بتایا کہ میری دکان میں کافور پڑا ہے؟ کہا کہ آج اس دنیا سے امام اسد روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا کا ایک صحابی اس دنیا سے اٹھا ہے، مجھے امام نے بھیجا ہے کہ جا بغداد کے بازار میں کسی کے پاس کافور نہیں ہے، فقط ایک دکان میں کافور ہے لیکن وہ بھی بھولا ہوا ہے کہ اس کے پاس کافور ہے، جا یہ اس کا ایڈریس ہے، یہ اس کی دکان کا ایڈریس ہے، یہ کافور یہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہ اس کی علامات ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں، جا کے اس کو بتا اور کافور لے کے آ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر تیرا اتنا قریب سے رشتہ اور اتنا قریب سے تعلق ہے امام سے تو میں تجھے امام کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اگرچہ 1 منٹ کے لیے صحیح، 2 منٹ کے لیے صحیح یوسف زہرا کے دیدار کے لیے لے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے۔ کہتے میں نے اس کو لیا اور ہم اس خیمہ کی طرف، اس جگہ کی طرف چلے جہاں پہ امام علیہ السلام کا قیام کیا۔ کہتے ہیں ابھی ہم کچھ فاصلے پہ تھے خیمہ یوسف زہرا سے کہ بارش کے قطرے آنا شروع ہوئے، ہلکی ہلکی بارش آنا شروع ہوئی۔ یہ دکاندار جو میرے ساتھ آ رہا تھا کہتا ہے رکا اور کچھ تأمل کیا اور کچھ سوچنا شروع کیا۔ سوچ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے صبح صابن کی ٹکیاں بنا کر چھت کے اوپر رکھی تھی اور اب بارش آنا شروع ہو گئی ہے تو ان کا کیا بنے گا؟ ابھی اسی سوچ اور فکر میں پڑا ہوا ہے کہ امام کی آواز آتی ہے کہ جس کو اپنے صابن کی فکر لگی ہوئی ہے وہ ہمارا دیدار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک عالم ربانی کا تعلیقہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے سوچا کہ وہ امام جو خدا کی مخلوق ہے وہ اگر یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے دربار میں آنے والا جب میرے دربار میں آئے تو اس کو دنیا کی فکر ہو اور وہ دنیا کے دھندوں میں اپنے ذہن کو دوڑائے، تو وہ خالق حقیقی جس نے ہم کو خلق کیا وہ یہ کیسے برداشت کرے کہ انسان اس کے دربار میں آئے اور اس کا ذہن کہیں اور پھر رہا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز میں کیسے خشوع اور خضوع قائم کیا جائے؟ ہمارا بھی سوال ہے علماء سے، عام لوگوں کا بھی سوال ہے علماء سے، ہم بھی سوال کرتے ہیں، لوگ بھی سوال کرتے ہیں۔ آئے باجہ سے کسی نے پوچھا کہ آغا اس کا کیا راز ہے؟
ایک شخص کو دیکھا گیا آپ کے ذہنوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے، ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ نماز جماعت سے رہ جاتا ہے، زار زار گریا کرتا ہے، زار زار گریا کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت نیک آدمی ہے، اس کو کتنا افسوس ہے اس کی نماز کا کہ میری نماز رہ گئی، جماعت سے میں محروم ہو گیا۔ کسی نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایک اچھے انسان ہو، ہر روز نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ، آج اگر جماعت نہیں ملی تو کل پڑھ لینا۔ کہا یہ بات نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں جماعت سے رہ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ میں صبح سے ظہر تک جتنے لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا ان سب کے نام میرے ذہن میں آتے تھے۔ آج جو میں نماز جماعت سے رہ گئی تو وہ مجھے نام سے یاد آئے۔ یہ اس کی معرفت کی حد ہے۔ آئے باجہ سے کسی نے پوچھا، خدا ان کو حفظ فرمائے، فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی رعایت نماز سے پہلے کرنا پڑتی ہے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی رعایت نماز کے دوران کرنا پڑتی ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جن کی رعایت نماز کے بعد کرنا پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جن کی رعایت نماز سے پہلے ضروری ہے، کہ وہ اپنی زبان کو حرام سے بچانا، اپنی فکر کو پاک رکھنا۔ آج جو شخص صبح سے شام تک غیبت کرے، جو شخص صبح سے شام تک جھوٹ بولے، جو شخص صبح سے شام تک دوسروں کا دل دکھائے، جو شخص صبح سے شام تک غافل رہے، وہ اگر مصلی پہ آ بھی جائے گا تو کتنی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے ذہن کو متمرکز نہیں کر سکتا، کیونکہ گناہ کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ انسان کو مضطرب کرتا ہے، گناہ کی علامت ہے۔ اور معصوم کا فرمان ہے کہ اگر تیرا دل گناہ کے بعد مضطرب نہیں ہوتا تو سمجھ لے کہ تیرا دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ گناہ انسان کو پریشان کرتا ہے، معصیت انسان کو پریشان کرتی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ گوہرے وہاں فقط آپ کو امیر المومنین کے درس سے ملیں گے۔ انسان لاکھ کوشش کرے، ہزاروں باتیں کرے، لیکن وہ بات امیر المومنین ایک جملے بتاتے ہیں۔ اگر انسان دیکھنا چاہے تو اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، ابھی ایمان کی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں، تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تو یہ دیکھنا چاہے کہ تیرے دل میں ایمان کی رمق باقی ہے یا نہیں تو کسی کی نصیحت سن، کسی عالم ربانی کے درس اخلاق میں جا، کوئی اخلاقی کتاب اٹھا کے پڑھ، نہج البلاغہ کا مطالعہ کر، قرآن کی تفسیر پڑھ، وہ نصیحتیں اگر تیرے دل پہ اثر کرنا شروع کرے تو یہ سمجھ لے کہ ابھی ایمان باقی۔ لیکن اگر تو پڑھتا جائے اور پڑھنا اور نہ پڑھنا تیرے لیے مساوی ہو تو پھر اپنے حالت پہ غور کر۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں کہ انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے، وہ چیزیں جو اس کو مصلی نماز پہ پریشان کریں گی، اور کچھ چیزیں ہیں جو نماز کے دوران ضروری ہیں۔ انسان جب اس رب کریم کے دربار میں کھڑا ہو جائے تو اس کی عظمت کو اپنے ذہن میں لائے اور یہ سوچے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں۔ پھر اس کے لیے علماء نے مختلف طریقے ذکر کیے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ترجمے کے کلمات پہ غور کرے، کوئی کہتا ہے خدا کی عظمت کو ذہن میں لائے، مختلف طریقے اور روشیں اس کے لیے ذکر کی ہیں۔ فرمایا کہ نماز کے بعد جو ضروری ہے وہ یہ کہ وہ گناہ جن سے تو بچتا رہا نماز کے بعد بھی مراقبت کر کے ان گناہوں کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ انسان جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کے اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذا، اپنے اعمال کو باطل نہیں کرو۔ معصوم کا فرمان ہے تسبیحۃ العمل احمد من العمل، کہا عمل کو اخلاص کے ساتھ بجا لانا خود عمل بجا لانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ کہا نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے،
نماز کو خدا کے لیے پڑھنا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، روزے کو خدا کے لیے رکھنا مشکل ہے۔ ایک بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، آپ تقریباً تمام برادران مشہد کی حتماً زیارت کر چکے ہیں۔ مشہد میں ایک مسجد ہے گوہشاد کے نام سے۔ گوہشاد ایک خاتون تھی، واقعاً عشق الہی میں ڈوبی ہوئی، واقعاً انتہائی بامعرفت، واقعاً خدا پہ اس کا ایمان بہت زیادہ قوی تھا۔ اس نے اس مسجد کو تعمیر کرایا، اس کی داستان مفصل ہے، اس کو ذکر کرنا مقصود نہیں۔ اس نے جن لوگوں کو کام پہ مامور کیا کہ وہ یہاں آ کر کام کریں، انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ آتی تھی اور اس جگہ کا جائزہ لیتی تھی، کام چیک کرتی تھی، ظاہراً نقاب اوڑھتی تھی۔ کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی وہ زوجہ ہے، اور جس طریقے سے حسن معنوی رکھتی ہے اسی طریقے سے حسن ظاہری بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کام کے چیک کرنے کے لیے آتی تو ایک دن وہ آئی اور اس کے چہرے سے نقاب تھوڑا سا ہٹا، ایک کام کرنے والے نے اس کو دیکھا، اس کے حسن کا اتنا فریفتہ ہوا، کہتے ہیں وہ گھر گیا اور دوسرے دن اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ کام پہ آتا، اتنا اس کے عشق میں ڈوبا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ گوہشاد کون ہے، وہ کس عظمت کی مالک ہے، وہ کسی بادشاہ یا وزیر کی زوجہ ہے۔ بس انسان کے اوپر جب کوئی چیز جنون کی طرح سوار ہو جائے تو وہ کچھ سوچتا اور سمجھتا بھی نہیں۔ مریض ہوا اور شدید مریض ہوا۔ اس کی ایک بوڑھی سی ماں تھی، دیہاتی خاتون، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کو کس قسم کا مرض لگا ہے۔ اس نے مختلف اس کے علاج کرائے لیکن دیکھتی ہے اس کو کہیں سے شفا نہیں ملتی۔ آخرکار اس نے ماں کو بتایا کہ میرے ساتھ جو مشکل ہے، جو مجھے مرض ہے، وہ یہ مرض ہے۔ اب وہ بھی دیہاتی تھی، سادہ خاتون تھی، اس نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کہاں پہ ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ مزدور ہے، کام کرتا ہے وہاں پہ، وہ بادشاہ کی زوجہ ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کا کیا مطلب ہے۔ وہ سیدھی گوہشاد کے پاس آئی اور کہا کہ تم سنو، میرے بچے کو اس قسم کا مرض لاحق ہے، اور اگر تم نے اس کی شرط کو قبول نہ کیا اور وہ دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا اور میرے ہاتھ ہوں گے۔ اب جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، وہ کسی کو مشکل سے نکالنا چاہیں تو ان کے پاس رائے حل کیا ہوتا ہے، اس کا رائے حل سنیں، یقیناً آپ کو لطف آئے گا۔ گوہشاد نے کہا اتنی سی بات تھی تو مجھے پہلے بتایا، ایک انسان کی جان کا مسئلہ ہے، اس کو جا کے کہو کہ میں اس کے ساتھ شادی کے لیے حاضر ہوں، لیکن ایک کام اسے کرنا ہوگا اور ایک کام مجھے کرنا ہوگا۔ مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ مجھے شوہر سے جدا ہونا پڑے گا۔ اس کو کہو فلاں مسجد میں ایک محراب ہے، اس میں 40 دن جا کر رب کی عبادت کرے، یہ میرا مہریہ ہے، یہ میرا حق ہے۔ وہ جائے عبادت کرے رب کی، اس کے بعد میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ماں نے اس کو ہمیں بتایا، وہ اچھلا اور کھڑا ہو گیا اور جان میں جان آ گئی، کہا 40 دن کی عبادت کی بات ہے، میں تو اس کام کے لیے 2 سال کے لیے حاضر ہو کے عبادت کروں۔ وہ چلا مسجد کے محراب میں اور خدا کی عبادت کرنا شروع کی۔ عبادت کا اتنا اثر ہوا اس کے دل پہ، اس کا خدا کے ساتھ رابطہ سیدھا ہو گیا۔ وہ عشق جو دنیا کا عشق تھا وہ عشق الہی میں تبدیل ہو گیا، اور وہ بھول ہی گیا کہ میں کسی کا عاشق بھی تھا۔ 40 دن جب ختم ہوئے، گوہشاد نے اپنے نمائندوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کو پیغام دو۔ جب وہ پہنچی، اس کے نمائندے پہنچے تو گویا وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ کہا جاؤ گوہشاد سے کہو اپنے کام سے کام رکھے، ہم کہیں اور پہنچ چکے ہیں۔
ایک مومنہ نے، ایک ایمان رکھنے والی خاتون نے اپنے دامن کو بھی بچا لیا اور ایک انسان کو دنیا کی محبت سے نکال کے خدا کی محبت میں لا کھڑا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ کی انتہائی عبرت ہے اس کے اندر۔ ایک جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کرنے والا جوان لکڑیاں اکٹھا کرتا تھا اور اپنا پیٹ پالتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں گزرا تو کافی لوگ، کافی رش، میں نے دیکھا یہ کون ہے؟ کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا، کافی لوگ ہیں اور ایک سواری ہے اور اس کے اوپر ایک انتہائی حسین لڑکی بیٹھی ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی اس کے بعد کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میں کیا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے کارندے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، انہوں نے آ کے مجھے دھکا دیا، کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، کہا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، وہ لوگ میرے پاس سے گزر گئے، لیکن اس کا نقش میرے ذہن میں بیٹھ گیا اور میں سوچنے لگا کہ اس کو میں کس طرح حاصل کروں۔ یہ بھی بھول گیا کہ میں ایک جنگل سے جا کے لکڑیاں اکٹھا کرنے والا ایک عام انسان ہوں اور وہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ کوئی تناسب بھی ہے ان دو چیزوں میں، لیکن انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک عالم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے تم اس کا حل بتاؤ، میں نے اس چیز کو ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، ہر صورت میں۔ انسان جس چیز پہ آ جائے وہ خود گزرتا ہے۔ عالم نے پہلے اس کو سمجھایا کہ تو اپنی اوقات کا جائزہ لے، تو سمجھ تو کون ہے اور وہ کون ہے، کوئی نسبت نہیں ہے تو دونوں کے درمیان۔ اس نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، یہ فضول باتیں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کے حصول کا طریقہ بتاؤ۔ کہا اچھا باز نہیں آنا تم نے؟ کہا نہیں۔ کہا تو جا اور عبادت میں مشغول ہو جا، عبادت میں مشغول ہو جا، اتنی عبادت کر کہ تیری عبادت کا شہرہ دنیا میں پھیل جائے، لوگ تمہیں عابد کہنے لگے، مستجاب و دعویٰ کہنے لگے۔ جب تو اس مقام پہ پہنچے گا تو یقیناً بادشاہ کو بھی اس کا علم ہوگا اور شاید یہ تیری راہ کو حل کر سکے اور یہ تیری مشکل کو حل کر سکے یہ کام۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے آیا مسجد کی زینت بنا اور اتنی عبادت کی لیکن خدا کی نہیں، خدا کی عبادت نہیں ہے یہ، ایک لڑکی کے حصول کے لیے ریاکاری کی عبادت ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ خدا کی عبادت کرتا ہے یا کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ اس کی عبادت کا شہرہ دنیا میں پھیلا، حتیٰ کہ بادشاہ نے سنا کہ ایک جوان ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے۔ بادشاہ بھی دیندار انسان تھا، بے دین نہیں تھا۔ شکار کے لیے نکلا، راستے میں اس کو خیال آیا، اپنے کارندوں سے کہا کہ جب واپس ہوں تو مجھے اس کا ایڈریس دینا، میں اس سے ملوں گا جا کر۔ کہتے واپسی پہ وہ آیا اور اس جوان کے پاس آ کے بیٹھا۔ بادشاہ زانو تہ کرتے ہیں اس کے سامنے اور بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں اس کے سامنے، اس کی بہت تعریف کرتا ہے کہ تو نے تمام اخلاق حسنہ کو پا لیا، تو تمام خوبیوں کا مالک بن چکا، لیکن ابھی ایک سنت حسنہ باقی ہے کہ جس سے تو محروم ہے، اور وہ سنت رسول ہے جس پہ ابھی تو نے عمل نہیں کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنا داماد بناؤں۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں، لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے فوراً اپنے آپ کو ذلیل کرے اور فوراً بادشاہ یہ سمجھے کہ یہ تو فقط اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے انکار کیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب بادشاہ میرا عاشق ہو چکا ہے اور اس بات کو عملی کرے گا۔ اس نے انکار کیا، بادشاہ مایوس ہو کے چلا گیا۔
اپنے وزراء میں سے جو انتہائی زیرک اور انتہائی چالاک انسان تھا اس کا انتخاب کیا، کہا کہ جاؤ اس مسجد میں ایک جوان ہے، میں اس کو کسی صورت اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ یہ آیا اس کے پاس، کہا دیکھو بالآخر تم جوان ہو، بالآخر تمہیں شادی کرنی ہے، اس سے بہتر کوئی چانس نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ بادشاہ خود تجھے آفر کر رہا ہے اور وہ خود حاضر ہے اس کام کے لیے۔ اس نے کہا کہ جب اس کو سمجھایا اس نے اعلان رضایت کیا، وزیر نے جا کے بادشاہ کو خبر دی، کہا کہ جوان تیار ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو بھیجا کہ عزت اور آبرو کے ساتھ اس کو جا کے بادشاہی لباس پہناؤ اور اس کو میرے دربار میں لے کے آؤ۔ بادشاہ کے لوگ پہنچے، اس کو لباس پہنایا، اس کو بادشاہ کے دربار میں جب لائے تو کہتے میں نے دیکھا کہ کنیزیں کھڑی ہیں میرے احترام کے لیے، اور وہ لڑکی جس کے حسن کے لیے میں مر رہا تھا وہ میرے استقبال کے لیے کھڑی ہے، بادشاہ میرے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ کہتا ہے بس اس مقام پہ پہنچا تو میں نے کہا غافل انسان، تو نے ریاکاری کی عبادت کی تو تجھے خدا نے یہاں پہنچا دیا، اگر تو اس کی عبادت کرتا تو کہاں پہنچتا؟ اگر تو خدا کی عبادت کرتا، اگر اس رب کریم کے سامنے دل کو جھکاتا تو کہاں سے کہاں تک پہنچتا؟ جو خدا کے حسن پہ گرفتار ہوتے ہیں وہ خود کیسا ہے جس نے بنایا ان حسینوں کو، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یاد اس کو کرتے ہیں۔ آپ حضرت یوسف کا قصہ سن چکے، حضرت یوسف کا قصہ خصوصاً ہم طلاب کے لیے، جوانوں کے لیے بڑا ہی لطف اندوز قصہ ہے، لیکن ایک فرق ہے مقام نبوت میں اور مقام امامت میں، وہ آپ کے سامنے عرض کروں، انتہائی لطف اندوز ہوں گے آپ مومنین۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں گرفتار کون ہیں؟ زلیخا کے حسن میں گرفتار ہے، وہ بادشاہ کی زوجہ ہے، لیکن حضرت یوسف کا حسن کوئی معمولی حسن نہیں تھا۔ جب زلیخا کو مصر کی خواتین نے تانے دینا شروع کیے، کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی؟ اس نے کہا اچھا یہی بات، آ جاؤ، میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے، میں امتحان لیتی ہوں تمہارا، تم آؤ۔ اس نے خواتین کو بلایا، ان کے سامنے فروٹ رکھا، ساتھ چھریاں رکھی، کہا فقط یوسف یہاں سے گزرے گا، جب گزر جائے تو تم اپنے اس فروٹ کو کاٹنا۔ اب وہ سیب تھا چاہے انار تھا اس کا علم نہیں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے کہ جس میں انسان شک بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی حدیث ہوتی تو سند میں شک کیا جاتا، دلالت میں شک کیا جاتا، لیکن قرآن کی آیت ہے، کیسے شک کریں گے؟ قرآن کہتا ہے فقطعنا ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اب زلیخا نے کہا سمجھ آئی میں کہاں پہ ہوں؟ ان کے تانے ختم ہو گئے۔ اے عزیزان گرامی، امیر المومنین میدان جنگ میں ہے، مولا کے پاؤں میں تیر لگتا ہے، اصحاب دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں اے پیغمبر امیر المومنین کے پاؤں میں تیر لگ چکا ہے، کہا صبر کرو، جب علی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو علی کے پاؤں سے تیر کو نکال لینا۔ کوئی یہاں پہ شک کرے مجھے قرآن کی اس آیت کا جواب دے، اگر کوئی انسان اس نے ظاہری میں گم ہو کر اپنے انگلیوں کو کاٹے تو تعجب نہیں ہوتا، اور علی کی نماز میں اگر تیر پاؤں سے نکالا جائے تو کیوں تعجب ہوتا؟ وہ حسن ظاہری ہے، وہ عشق حقیقی نہیں ہے، وہ عشق مجازی ہے۔ عشق مجازی اگر انسان کو یہاں تک پہنچا دے تو عشق حقیقی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو پڑھنے سے یا سننے سے حاصل ہو، یہ عملی اور پریکٹیکلی چیزیں ہیں۔
اسی کے ضمن میں ایک اور نقطہ عرض کروں کہ مقام امامت کھل کے سامنے آ جائے تو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں اپنے ائمہ کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ حضرت یوسف کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی وہ پردے لگے ہوئے, پوری گناہ کی فضا آمادہ ہے, لیکن حضرت یوسف کانپ رہے ہیں. زلیخا نے کہا یہاں کوئی بھی نہیں دیکھنے والا, میں ہوں اور تم ہو. کہا کہ تو جس کو مانتی ہے وہ تو تجھے نہیں دیکھ سکتا, تیرا کوئی اور عقیدہ ہے, لیکن میں جس کو مانتا ہوں اس کے لیے یہ ظاہری حجاب کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن تاریخ بھی بتاتی ہے, قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے کہ حضرت یوسف وہاں سے بھاگے اور اس نے دامن کو پکڑا. دامن پھٹا حضرت یوسف کا, اور وہی دامن کا پھٹنا تھا جو ان کی بے گناہی کا سبب بنا اور ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی. لیکن مقام نبوت یہ ہے کہ بھاگ کے اپنا دامن بچاتے ہیں. اب آئے مقام امامت کو سمجھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان کے اندر رکھا ہوا ہے, امام زندان کے اندر ہیں. حکومت کی مشینری نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے امام کو داغدار کر سکیں, لیکن کردار اتنا بلند ہے کہ دشمن ہر چال سے, جس چال سے بڑھتا ہے اس کی وہ چال ناکام ہوتی ہے. ایک فاحشہ کا انتخاب کیا جاتا ہے, کہا کہ تو جا امام کے زندان میں. وہ فاحشہ اسی نیت سے جو اس کے لیے ماموریت ہے, جو اس کا کام ہے, اس کا خود بیان ہے کہ مجھے جب زندان میں اتارا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نحیف شخص ہے جو عبادت الہی میں مصروف ہے, اور جب میں اتری تو امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور میرے سامنے ہزاروں حورے, ہزاروں باغ نظر آنے شروع ہوئے, اور کہا کہ تو کہاں پہ اور ہم کہاں پہ, ہم امام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, تیرا مقام ہی کیا ہے. وہ کہتی ہے میں نے سنا کہ در و دیوار سے صدائیں بلند ہو رہی تھی, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. کہتی ہے اتنا اثر ہوا میرے اوپر, امام سجدے میں گئے, میں سجدے میں گری. امام نے کہا سبوح, میں نے کہا سبوح. امام نے کہا قدوس, میں نے کہا قدوس. امام نے کہا ربنا, میں نے کہا ربنا. امام نے کہا والملائکۃ والروح. یہ امام کا مقام ہے کہ آنے والے کو سجدے میں گراتے ہیں, بھاگ کے جان نہیں بچاتے. یہ ایمان ہے, سوائے ایمان کے کون سی طاقت ہے؟ عشق الہی کے علاوہ کون سی طاقت ہے؟ محبت الہی کے علاوہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اتنی قوت دے؟ بہت خوش نصیب ہے ہم کہ جنہیں کربلا ملی. کربلا تربیت گاہ ہے, انسان کو چارج کر دیتی ہے کربلا. کربلا کس کا تذکرہ کروں, دل چاہتا ہے حسین کی اس بیٹی کا تذکرہ کروں جس کے بارے میں میرا خود امام فرماتا ہے. اور یہ تربیت کا وہ جملہ ہے اگر سمجھ گئے, امام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو, اس گھر میں حسین کو سکون نہیں ملتا. امام باہر قریب نہیں ہوتا, امام گھر بھی اتنا ہی قریب ہے.
عزیزان گرامی، اہل بیت کا ہر فرد اتنا عشق الہی میں ڈوبا ہوا ہے. یہی معصومہ حضرت سکینہ ایک دفعہ اس بی بی پہ شدت پیاس کا غلبہ ہوتا ہے. میرے امام نے بی بی کا ہاتھ پکڑا، خیمہ کی پشت پہ لے آئے، زمین پہ ہاتھ مارا، چشمہ ابلنے لگا. کہا سکینہ میں امام ہوں، پانی میرے اختیار میں ہے، لیکن سکینہ بیٹا یہ امتحان الہی ہے اور ہمیں اس سے گزرنا ہے. کہا بابا اگر امتحان ہے تو میں بھی حاضر ہوں. بابا اگر خدا کا امتحان ہے تو میں بھی حاضر ہوں. اے عزیزو سوچو اس بیوی کا سن کتنا ہے، لیکن امام نے ایک جملہ کہا، بیوی نے اپنے آپ کو تیار کیا. کہا بابا اگر خدا کی رضایت اسی میں ہے تو میں بھی حاضر ہوں. عزیزو کربلا کے اندر مختلف منظر ہیں. کبھی آپ کو حسین عباس کے لاشا پہ نظر آئیں گے، کبھی آپ کو مولا علی اکبر کے سینے سے بچے نکالتے نظر آئیں گے، کبھی مولا آپ کو قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے نظر آئیں گے. لیکن خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا تاریخ میں کہ کسی مقام پہ میرا مولا زاروں زار رویا ہو. 2-3 مقامات ہیں کہ جہاں پہ مولا نے آپ کو یاد بھی کیا اور روئے بھی بہت. ایک ودا کا مصائب ہے کہ میرے مولا خود بھی روئے اور بیبیاں بھی روئی، اور بی بی زہرا کا پسندیدہ مصائب ایک عالم کی روایت ہے. کہتے میں سوچ رہا تھا کہ آج کس کے مصائب پڑھوں. کہتے سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں دیکھا بکی سی ایک بیبی آئی اور کہا اے ذاکر آج یہ بتانا کہ میرا حسین اپنی بہنوں سے کیسے جدا رہا. تصور کریں، کربلا کو ذہن میں مجسم کریں. کربلا کا میدان ہے، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور امام یہ کو تنہا کھڑے ہیں. امام نے ایک دفعہ دائیں بھی دیکھا اور بائیں بھی دیکھا، اور جب امام نے غربت کی صدائیں بلند کی بیویوں کے دل پریشان ہوئے. وہ ہماری آخری امید حسین مولا دم در تشریف خیمہ کے در پہ تشریف لائے اور بہن زینب کو بلایا. کہا یا زینب ایتینی بزومن عتیق. کہا بہن زینب میرا وہ پھٹا پرانا لباس لیا. بہن نے کہا بھیا حسین پھٹا پرانا لباس کیا کرے گی؟ کسی کو میری لباس کا لالچ نہ رہے. کوئی آئے گا میری انگلی لے جائے گا، کوئی آئے گا میرا کمر بند لے جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری لاش کی بے حرمتی ہو. اور کیوں کھڑ گیا ہے دروازے تے او بڑے غربت دی تصویر ہن لگیا بھی خیام تے رج ویک گنی ہم شیر. او کیوں کھڑ گیا ہے دروازے تے او بڑے غربت دی تصویر ہم شیر
بیویوں کو اکٹھا کیا. یہ عرب زمانے کی رسم ہے کہ جب کوئی آخری سفر پہ جائے وہ نام لے لے کے سلام کرتا ہے. میرے مولا نے نام لینا شروع کیے. یا زینب یا ام کلثوم یا سکینۃ یا رغا یا قصہ یا قصہ یا نبی علیکم منی السلام. ابھی بھی ہو تمہارا خدا تین الوداع ہے آپ کے مولا کے پیمان سے. ایک بیویوں سے الوداع ہے, ایک امام سجاد سے الوداع ہے. وہ دو ودا نہیں سنانے, وہ ودا سنانا ہے جو بیٹی سے مولا نے ودا کیا. مولا جب خیمہ سے ادا کر کے نکلے, جب درے خیمہ پہ پہنچے, ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے بابا کو روکا, دیکھ کے کہنے لگی, اور جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے, خدا کی قسم جن کی بیٹیاں ہیں وہ میرے جملوں کو سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے, بیٹی کو باپ سے کتنا عشق ہوتا ہے, اور وہ بھی اگر چھوٹی ہو. خدا کی قسم میں ایک مہینے کے لیے محرم میں گیا تھا. جب بھی بیٹی پوچھتی کہتی بابا آپ کب آئیں گے, آپ کب آئیں گے. مجھے یاد آتی سکینہ, اور جب تمہیں خیمہ میں کھڑی تھی اور کہتی تھی بابا. چچا کی شہادت ہوئی تھی, آپ نے ان کی بیٹیوں کو بلایا تھا, ان کو پہلو میں بٹھایا تھا, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا, ان کے کانوں میں گوشوارے ڈالے سیطول بعدی یا سکینۃ بالغی. اے سکینہ تیرے رونے کا وقت ابھی بڑا باقی ہے, ابھی شمال تماچے مارے, ابھی تیرے کانوں سے دل چھینے جائیں گے, ابھی نہ رو سکینہ. تیرے رونے سے حسین کو تکلیف ہوتی ہے, یہ وہ مقام تھا جہاں پہ آپ کا مولا رویا. مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے میں مولا سکینہ سے الوداع
مرنے میرے منہ پہ تماچے میرے کانوں سے تو چھینے اب میرے امام دیکھا کہ سکینہ واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہے. امام نے کہا سکینہ کدھر جا رہی ہے؟ پنجابی کے شاعر نے نقشہ کھینچا کہتا نہیں دس کے آئی بوبیاں تے پریشان وچ سہارا دے او بیک تسئی قیام اٹھ دل شولے آج لگوی سجاد کو خبر گئی او ہن پھپیاں با آج ادارے جنت رونا آئی لگوی سجاد تو خبر گئی او ہن پھپیاں با آج ادارے میں دیکھیا وا حجا جیندا ہے یا مر گیا. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق علی ولی الہی بحق شہ مرسلاں ہو جلدی ظہور امام زمان. الہی بحق علی ولی معزز رہیں شیان علی. الہی بحق جناب بطول مطالب سب مومنوں کے حصول. الہی بحق جناب حسن رہے اس جہاں میں بوجہ حسن. الہی بحق حسین شہید کرت کو مومنوں کے سعید. الہی بیمار دشت بلا جو بیمار ہیں جلد پاویں شفا. الہی بابا کے شہیدی پنا ہمیں اپنے ہادی کا روزہ دکھاوا. الہی بجعفر علیہ السلام بہشت بری ہو ہمارا مقام. الہی بحق کے شہ کاظمین پریشان جو ہے ان کو مل جائے چین. الہی بحق کے امام رضا انہی بخش جو کر گئے ہیں قضا. الہی بحق کے تقیبہ کریم دکھانا نہ ہم کو عذاب جحیم. الہی بحق کے نقیبہ صفا ہر مومن کے دل کی ہو حاجت روا. الہی بحق کے حسن عسکری رہے کہ نفس مومن بری. الہی بحق کے امام زمان ہمیں ہول محشر سے دے تو امان. الہی بحق کے جناب عباس دکھانا نہ میدان محشر کی پیار. الہی بقا سے اکبر جوان اٹھے اس جہاں سے سلامت امام. الہی بزینب کلثوم حسین ہر مومن کے دل میں ہو درد حسین. الہی بأثر قتیل جبار نجف میں رحت کی جگہ ہو عطا. الہی بحق کے جناب دعائے غریبہ ہو جلدی قبول. اے خدا تجھ کو تیری عزت کا واسطہ جتنے مرحومین اس دنیا سے گئے ان کو جوار معصومیت میں جگہ نصیب فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھ. یا اللہ مخصوصاً مقام معظم برادری
راگر اشیان پاکستان علامہ سے ساجد علی نقوی دیگر تمام علماء کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے. خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کو دشمنان کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اس دنیا میں محبت و معرفت اہل بیت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ہمیں ایک اور نیک بننے کی توفیق نصیب فرما. جو بے اولاد ہے رباب کی خالی جولی کا صدقہ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز. جن مومنین نے مجھ حقیق کے ذمہ دعائیں لگائیں ان کی دعاؤں کو اپنے دربار میں مستجاب فرما. جن مومنین نے ابھی دعا کے لیے کہا خدا تو بہتر جانتے ان کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ